عید الفطر کا محبتوں بھرا تہوار، خوشیوں کی بہار، دعوتوں کا سین بیان، چٹخارے دار مزیدار کھانوں سے فضائیں مہک اٹھی۔ بچوں نے عیدی وصول کر کے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا، بڑے بھی پرجوش، موج مستی اور سیر سپاٹے۔ کراچی کے شہریوں نے سی ویو پر کیا ہلا گلا، فیصل آباد اور سکھر کے پارکوں میں بچوں نے رونق لگا دی۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ARY فیملی کی جانب سے تمام ناظرین کو عید الفطر مبارک۔ ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات وطن عزیز کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عید پر نواز شریف سے ملاقات، اہل خانہ کے ساتھ عید منائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم کا جاتی عمرہ میں استقبال کیا۔ حمزہ شہباز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سلیمان شہباز اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے والدین کی قبروں پر بھی فاتح خوانی کی، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی کرکٹرز کا عید پر پیغام۔ کپتان محمد رضوان نے کہا، امت مسلمہ کو یہ دن مبارک ہو۔ سلمان آغا، امام الحق، حارث رؤف، فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑیوں کی بھی قوم کو عید کی مبارکباد۔ LPG 54 پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی، نئی قیمت 248 روپے 37 پیسے فی کلو مقرر۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ 11.8 کلو LPG کا گھریلو سلنڈر 6 روپے 40 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 2930 روپے 71 پیسے کا ہوگا۔ اور کراچی گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے قریب کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی، کار ڈرائیور فرار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید پر مبارکباد۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، ہمیں ہر قسم کی انتہا پسندی، نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ رمضان میں تقویٰ، صبر اور قربانی کی جو تربیت ملی اسے جاری رکھیں۔ پاک فوج کے افسران اور جوان امن و امان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس سانحے اور افواج پاکستان کے شہداء کے لیے دعا۔ کشمیر اور فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت نے کہا، عید کے موقع پر معاشی مشکلات کا شکار افراد کو یاد رکھیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کہا، عید الفطر رمضان کے اختتام پر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کی علامت ہے۔ ہمارے جوانوں کی عید کی اصل خوشی قوم کے دفاع کی ذمہ داری نبھانے میں ہے۔ ISPR کا کہنا ہے، فوجی جوان خاندان سے دور امن، خوشحالی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ سپاہیوں کی قربانیاں اہل خانہ کے غیر متزلزل تعاون کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ عید کا مبارک دن ہمدردی اور رواداری کی خوبیوں کی یاد دلاتا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا عید الفطر پر پیغام۔ کہا، عدلیہ، قانونی برادری اور عوام کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا ادا کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا تو واحد حل جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہی ہے جو اس وقت جاری ہے۔ ان کا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان کو توڑنا ہے، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کا واحد حل آپریشن ہے جو جاری ہے۔ دہشت گرد بھارت اور را کے ایجنٹ ہیں۔ کوئی مطالبہ یا کوئی عذر دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، مہرنگ بلوچ اور PTM والوں کو دہشت گرد نہیں سمجھتے، لیکن مہرنگ بلوچ بھی ٹرین یرغمال بنانے والوں کی تو مذمت کریں۔ سوشل میڈیا پر جو غیر اخلاقی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے پیکا جیسا سخت قانون ہی ہونا چاہیے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश गाह वाबला टाउन आमद। शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहल खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। कराची के शहरियों को डंपर और टैंकरों तले कुचला जा रहा है। ईद के बाद आइंदा का लाहे अमल देंगे। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का ऐलान। तंज करते हुए कहा, करप्शन के खिलाफ जितनी आवाज पीपल्स पार्टी उठा रही है, मुल्क में कोई नहीं उठा रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची को अब इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, हादसात पर सियासत करने वालों ने अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश की। हुकूमत खूनरेजी और कत्ल गारतगरी की सियासत की इजाजत नहीं देगी। नहरें न बनेंगी न बनने देंगे। पीपल्स पार्टी मरते दम तक दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ रही। कॉल सेंटर केस में स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक और मोहम्मद अतीर को जेल भेज दिया। अदालत ने FIA की मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरहान मलिक और मोहम्मद अतीर को रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौम को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर के रोज शहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मुहाफिजों की कुर्बानियों की बदौलत कौम ईद की खुशियां इत्मीनान से मना रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से ईद की मुबारकबाद कहते हैं, उम्मीद है जल्द लीडर और कारकुनान को जेल से रिहाई मिल जाएगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। मोदी फाशिस्ट हुकूमत ने ईद उल फितर की नमाज पर पाबंदी लगाकर मजलूम कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी में नमाज ईद मरकजी ईदगाह में अदा करने नहीं दी गई। श्रीनगर के जामे मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी की इजाजत नहीं दी गई। नमाज ईद की इमामत से रोकने के लिए मीर वाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। मीर वाइज उमर फारूक के इकदाम की शदीद मजम्मत। पार्टी और हुकूमत सिंध बुनियादी तौर पर दरिया सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ थे, खिलाफ हैं और मरते दम तक हम उसके खिलाफ रहेंगे। हादसात पर सियासत करने वालों ने अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश की। हुकूमत खूनरेजी और कत्ल गारतगरी की सियासत की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, नहरें ना बनेंगी ना बनने देंगी। पीपल्स पार्टी मरते दम तक दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ रहेगी। दुआ है बानी PTI जब भी बाहर आए मुस्बत सोच के साथ आए। मैं कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, सदर ममलिकत की जानिब से कैनाल्स पर एतराजात रिकॉर्ड पर आ चुके। कालाबाग डैम मामले पर भी PP ने सिंध के आवाम का साथ दिया था। भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, इराक और दीगर ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। भारत में सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा नई दिल्ली की जामिया मस्जिद में हुआ। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में भी ईद के इज्तिमात। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हजारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। इराक के शहर नजफ में भी ईद के इज्तिमात। अमरीका और बरतानिया के दीगर इलाकों में भी आज ईद मनाई जा रही है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ईद मनाई। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मुस्लिम घराने की जानिब से दावत पर मशकूर हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसलमान मुल्कों के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को फोन किया, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर और शाह उर्दन अब्दुल्ला इब्नुल हुसैन को भी ईद उल फितर की मुबारकबाद दी।
میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں میٹھے کے بغیر ادھوری. شہریوں نے مٹھائیاں، حلوے اور مزیدار کیک خریدنے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا. گلاب جامن، سون حلوہ یا پھر کیک سے ہوگی مہمانوں کی خاطر تواضع. شہری کہتے ہیں عید خوشیوں کا تہوار ہے اور میٹھا اس کی جان ہے. گوجرانوالہ میں عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے 36 قسم کی مٹھائیاں متعارف کرائی گئیں. عید الفطر کے دوران پنجاب میں عارضی نصب ہونے والے جھولوں پر پابندی عائد کر دی گئی. فیصلہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے لیا گیا. کوئٹہ میں امن و امان کی کشیدہ صورتحال کے سبب دفعہ 144 نافذ. عید پر شہریوں کے تفریحی مقامات جانے پر پابندی. پشاور آرمی پبلک اسکول کے طلباء کا سرحدوں کے محافظوں کے نام محبت بھرا پیغام. عید پر پاک فوج کے جوانوں کے لیے خوبصورت کارڈ بنا کر بھیجے. بچوں کا کہنا تھا کارڈ ان کے لیے بنائے جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. ملتان کے سپاہی اسد اللہ شہید مادر وطن پر جان نثار کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. عید کے دن اہل خانہ کو ان کی جدائی کا غم لیکن شہادت پر فخر بھی. کوئٹہ میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں جام شہادت نوش کرنے والے نائک محمد شریف شہید بھی آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن والدہ اور بھائی کو ان کی شہادت پر فخر ہے. بنوں میں دشمنی پر فریقین کے درمیان فائرنگ سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق. سوابی میں پرانی دشمنی پر نماز عید کے بعد گولیاں چل گئیں، 2 افراد جان سے گئے، 2 زخمی. ایبٹ آباد میں بھی عید کی نماز کے بعد فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے. صاحبال میں فیصل آباد روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے کے بعد گاڑی سے ٹکرا گئیں، 4 بچے زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک. ٹھٹھا کے علاقے میرپور ساکروں کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق، 1 شدید زخمی. کراچی میں سیکیورٹی ادارے کا اہلکار ڈکیتی مزاحمت پر قتل. 22 سال کا ظہیر الدین عید کی چھٹیاں منانے گھر آیا تھا. کراچی شیرپاؤ کالونی میں شہری کی ٹارگٹ کلنگ، ملزمان نے دکان پر گولیاں برسائیں، شہری جاں بحق، والد زخمی ہوئے. بہاولپور ریپ کیس، بچی کے ریپ میں ماموں ملوث نکلا. پولیس نے 10 سالہ لڑکی کے 2 ماموں اور قریبی عزیزوں کو پکڑ لیا. ملزمان کو فورنزک لیب کی رپورٹ کے بعد حراست میں لیا گیا. زیادتی کا شکار لڑکی ہسپتال لے جانے سے پہلے دم توڑ گئی تھی. غیر قانونی مقیم غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز. واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,261 ہو گئی. واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے گئے ہیں. مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری. عید کے پہلے روز اسرائیلی فورسز نے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر حملے کیے. متعدد بچوں سمیت 64 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں 6 اور خان یونس میں 3 فلسطینی شہید ہوئے. حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز نے عید پر نئے کپڑے پہنے بچوں کو نشانہ بنایا. غزہ میں ہلال احمر نے ملبے سے 14 کارکنوں کی لاشیں نکال لیں جو گزشتہ ہفتے اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے تھے. اسرائیلی فورسز کی ہٹ دھرمی برقرار. کہا حماس ہتھیار ڈال دے اور غزہ کی سیکیورٹی اسرائیل کے حوالے کر دے. حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کا مطالبہ مسترد کر دیا. میں زلزلے سے خوفناک تباہی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. قیامت خیز زلزلے سے 1700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے، 300 لاپتہ، 2 کروڑ سے زائد افراد متاثر. امریکی جیولوجیکل سروے کا 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو حملے کی دھمکی دے دی. کہا
جوہری معاہدہ نہ کیا تو ایران پر بمباری ہوگی. اگر ایران نے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت سے انکار جاری رکھا تو اس کے بہت برے نتائج ہوں گے. ایران معاہدہ نہیں کرتا تو پہلے کی طرح سیکنڈری ٹیرف عائد کروں گا. ایران کو خط بھیجا اور کہا تھا ایک فیصلہ کرنا ہوگا, مذاکرات کریں یا برے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں. گزشتہ روز ایرانی صدر نے ٹرمپ کے خط کے جواب میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا تھا. پاکستان کی ریٹیل انڈسٹری میں نئی تبدیلی. اے آر وائی گروپ کا چیز ریٹیل سٹورز میں سرمایہ کاری کا اعلان. اے آر وائی چیز کے 100 سٹورز نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں کھولے جائیں گے. سی ای او اے آر وائی گروپ سلمان اقبال کہتے ہیں ہم چیز کو ایک نئے اور بڑے پیمانے پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اسے پاکستان کی سب سے بڑی ریٹیل چین بنایا جائے. چیز ریٹیل سٹورز کے مالک فراز اقبال نے شراکت کو خوشائند قرار دیا. کہتے ہیں یہ چیز کے لیے ایک بہت مثبت قدم ہے. عید کی خوشیوں کے رنگ اے آر وائی نیوز کے ساتھ. عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. عید کا آغاز باخبر سویرا سے. سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں عید کے تینوں دن. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری, خلیل الرحمان قمر اور دیگر بنیں گے مہمان. گلوکار ذیشان روکڑی بھی لگائیں گے 4 چاند. اسپورٹس روم میں ساجد خان اور نعمان علی سے ہوگی ملاقات. عادی کی مستیاں بھی عید پر ہوں گی نان سٹاپ. پہلے اور دوسرے دن پروگرام عید ہنگامہ میں. پہلے اور دوسرے دن ہوگا مزاحیہ مشاعرہ شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ. پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کریں گے پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر بات. تو عید کے تینوں دن جڑے رہیے اے آر وائی نیوز کے ساتھ.